بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ قربانی جو کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جانور کو ذبح کر دینا مقصد نہیں، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے پیچھے ایک اور مقصد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کئی مقاصد کے تحت شریعت مطہرہ نے قربانی کا عمل مشروع کیا۔ ان میں سے ایک مقصد کی وضاحت گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کی تھی، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں ہر چیز کو فنا کر دینے کا جذبہ، کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت ایسی جاگزی ہو جائے اور وہ اللہ کی محبت میں ایسا سرشار اور چور ہو جائے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے جذبے میں آ جائے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے تیار ہو جائے۔ اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے گزشتہ کر دی تھی۔ قربانی کا دوسرا مقصد، یا یوں کہہ لیجئے کہ قربانی سے ملنے والا دوسرا سبق، اپنے نفس کو کچلنا، نفسانی جذبات اور خواہشات کو کچلنا، نفس کی اصلاح کرنا، نفس کے غلط جذبات کو، غلط تقاضوں کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ قربانی کا دوسرا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دے کر یہ بتانا چاہا کہ اپنے جذبات پر، اپنے خیالات پر، اپنی آرزوؤں پر، اپنی تمناؤں پر اللہ کی بات کو اور اللہ کے حکم کو اس طرح غالب کر لیا جائے کہ اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ عام طور پر قربانی تو کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کی قربانی نہیں کرتے۔ جانور قربان کر دیتے ہیں، جانور قربان کرنے کے ساتھ یہ مقصد ہونا چاہیے تھا، یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے نفس کو قربان کر دے، نفس کے جذبات کو دبانے کی کوشش کرے، نفس کی آرزوؤں تمناؤں کو دبانے کی کوشش کرے۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے اتنا بڑا یہ عمل مشروع کیا گیا۔ انسان کے اندر اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، برے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے نفس کے اندر فجور بھی رکھا گیا ہے، تقویٰ بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر فجور کا مادہ یعنی گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، وہ تقواها اور تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ایک طرف اس کے اندر نفسانی جذبات، خواہشات، الٹی سیدھی آرزوئیں، تمنائیں، گناہ کے خیالات اور جذبات یہ بھی رکھے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر تقویٰ بھی رکھا گیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، فرشتوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے والا جذبہ، یہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، انسان کے نفس کے اندر رکھا ہے۔ دونوں چیزوں کو رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس آدمی نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کا تزکیہ کر لیا،
گناہوں کے جذبات سے اس کو پاکیزہ بنا لیا، گناہ کے خیالات سے، گناہ کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور جو آدمی کے اپنے نفس کو ان گناہوں کے جذبات کے اندر لتھڑائے رکھا، وہ آدمی ناکام ہو گیا، خائب ہو گیا، خاسر ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ ہم نے جانور کو تو قربان کر دیا، لیکن اپنے نفس کو قربان کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے غلط تقاضوں کو دبانے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اپنے گناہوں کے جذبات کو ہم نے پامال کیا کہ نہ پامال کیا؟ اگر ہم نے پامال کر دیا تو ہماری قربانی واقعی قربانی ہو گئی، اور اگر ہم نے جانور تو قربان کر دیا لیکن نفس کے تقاضوں کو نہیں دبایا، گناہ کے تقاضوں کو نہیں دبایا، غلط جذبات کو نہیں دبایا، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک رسم تو ادا کر دی اور اس کی حقیقت سے ہم دور ہوئے۔ ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کوئی کام رسمی طور پر کر لینا، اور ایک ہے اس کی حقیقت کے ساتھ میں اس کو ادا کرنا۔ نماز میں بھی ہے، نماز میں ایک یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ گیا اور سبحانک اللہم ثنا پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، اور پھر کچھ پڑھ لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، اور نماز مکمل کر ڈالی۔ یہ ظاہری اعتبار سے ایک شکل اس کی تیار ہو گئی، لیکن اس کے اندر کی جو روح ہے وہ ہے اللہ کا پیار، وہ ہے اللہ کا عشق، اور وہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا جذبہ، اپنے نفس کو مار دینے والا جذبہ، اپنی بڑائی کو قربان کر دینے والا جذبہ، اللہ کی بڑائی کا اپنے ذہن کے اندر تسلط قائم کر لینا، یہ ہے نماز کی اصلیت اور نماز کی حقیقت۔ اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر خضوع ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے جلال اور عظمت سے انسان کا دل لبریز ہو جائے، یہ ہوتی ہے اصل نماز۔ اگر نماز کے اندر یہ باتیں نہ ہو تو رسم تو ادا ہو گئی لیکن حقیقت اس کو نہیں ملی۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان، یعنی تمام عبادتوں کو جن کا ذکر اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا تھا، یعنی نماز، روزہ، حج اور جو ہے زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، جبریل امین نے اس کے بارے میں سوال کیا مل احسان، ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو حسین اور خوبصورت اور بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نماز کو حسین کیسے بنائیں، زکوٰۃ کو حسین کیسے بنائیں، روزے کو حسین کیسے بنائیں، حج کو حسین اور خوشنما کیسے بنائیں؟ احسان کے معنی آتے ہیں خوشنما بنانا۔ جب پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو کم از کم یہ خیال جماؤ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم دیکھے تو کیا، نہ دیکھے تو کیا، یہ تو عقیدہ ہے مومن کا۔ ہر مومن کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بصیرم بما تعملون خبیرم بما تعملون، ہر انسان کے عمل کو اللہ دیکھ کر اس سے باخبر ہے کون کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ عمل جو ہمارے اعضاء سے نہیں بلکہ باطن سے ادا ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر کے جذبات، دل کے اندر کے خیالات، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تو مومن کا عقیدہ ہے۔ کم از کم اتنا خیال جما کر عبادت کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے،
اور اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ یہ خیال جماؤ کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ظاہری آنکھوں سے تو نہیں لیکن میرے دل سے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے جان رہے ہیں، میرے سجدے کو دیکھ رہے ہیں، میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خیال جماتے ہوئے نماز پڑھو۔ جب نماز ایسے پڑھو گے، روزہ بھی ایسا ہی رکھو گے، حج بھی اسی طرح خیالات کے ساتھ کرو گے تو تمہاری عبادت حسین و جمیل و خوبصورت ہو جائے گی۔ جب آدمی اس طرح نماز پڑھے گا، اس کی نماز میں خشوع کتنا ہوگا، خضوع کتنا ہوگا، اللہ کی محبت کا جذبہ کتنا ہوگا، اللہ کی بڑائی کا تصور کتنا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کتنا پست کر دے گا، یہاں تک کہ سجدہ ریز ہو جائے گا۔ یہ ہے نماز کی حقیقت۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام عبادت جتنی بھی ہم کرتے ہیں سب کے اندر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ تو ایک تو ہے ظاہری شکل، ظاہری صورت، اور ایک ہے اس کی اصلی حقیقت اور کیفیت۔ اللہ کو مقصود وہ کیفیات ہیں، اللہ کو مقصود وہ اندر والی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری جب قربانی تم کرتے ہو تو تمہاری قربانی کا گوشت و پوست اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، گوشت کو نہیں دیکھتے۔ چھوٹی بکری دی کہ بڑی بکری دی، 1,00,000 لگا کے دی کہ 50,000 لگا کے دیا، یا 500 کی دی کہ 15,000 کی دے دی، جو بھی دے شریعت کے مطابق، لیکن اندر والا جذبہ اللہ دیکھتے ہیں۔ وہ ہے تقوی، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ سے تعلق، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ خشوع و خضوع، یہ چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قربانی کرنے کا اصل مقصد ایک طرف وہ جو گزشتہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر دے، اور دوسری بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ ہے اپنے نفس کی قربانی، اپنے نفس کو دبانا، اپنے نفس کے جذبات کو قربان کرنا۔ جب آدمی یہ کرے گا اس کا نفس واقعی وہ بن جائے گا جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کی صفات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، اور کبھی انسان کا نفس بن جاتا ہے نفس لوامہ، اور کبھی اس کا نفس بن جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ امارہ اسے کہتے ہیں جو گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے، اٹھے تو گناہ کا جذبہ، بیٹھے تو گناہ کا جذبہ، کھائے تو گناہ کا جذبہ، کہیں نگاہ اٹھائی تو گناہ کا جذبہ، کہیں نگاہ جھکائی تو گناہ کا جذبہ، ہر وقت گناہوں کے تصور میں انسان مبتلا ہے۔ میں یہ برائی کروں، میں وہ برائی کروں، میں یہ دیکھا کروں، میں وہ سنا کروں، میں وہ کھایا کروں، وہ غلط کام کیا کروں، وہ اٹھا لوں، وہ بٹھا لوں، یہی گناہ کے خیالات میں وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امارۃ بالسوء۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ امارہ کے معنی آتے ہیں، یہ لفظ امر سے بنا ہے، امر کے معنی آتے ہیں حکم دینا۔ بولتے نا اللہ کا امر آ گیا، یعنی حکم آ گیا۔ ان اللہ یامرکم، اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ تو دیکھو امر کے معنی آتے ہیں حکم،
उसी से अम्मारा के माने आते हैं बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। यह लफ्ज मुबालगे का है। आमिर के माने आते हैं हुक्म देने वाला, अम्मारा के माने आते हैं बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। हजरत यूसुफ की जुबानी कहा गया कि उन्होंने कहा कि यह नफ्स बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देता है, छोड़ता नहीं। वो खाते रहे तो भी नहीं छोड़ता, सोते वक्त भी नहीं छोड़ता, नमाज के वक्त भी नहीं छोड़ता, और तिलावत के वक्त भी नहीं छोड़ता, मदरसे में बैठे हो तो भी नहीं छोड़ता, मस्जिद में आ जाए तब भी नहीं छोड़ता। हमको झिझोड़ झिझोड़ के ये कहता है ये बुराई करो, ये बुराई करो, इधर चले जाओ, वो उठा लो, वो कर लो। कभी आंख का गुनाह बताता है, कभी जुबान के गुनाह में मुब्तला करता है, कभी कान के गुनाह में मुब्तला करता है, कभी हाथ पैर के गुनाह में मुब्तला करता है, कभी दिल के गुनाहों में मुब्तला कर देता है। आदमी बैठा बैठा गुनहगार बन जाता है। बैठा हुआ है, हाथ भी नहीं हल रहा है, पैर भी नहीं हल रहा है, न इधर जा रहा है न उधर आ रहा है, बैठे बैठे दिल अंदर से बुराई कर रहा है। अल्लाह अकबर। बैठे बैठे गुनहगार बन गया, मस्जिद में बैठे बैठे गुनहगार बन गया, किसी मदरसे में बैठे बैठे गुनहगार बन गया, कभी जिक्र को बैठा है वहां भी आ जाता है नफ्स, और वहां भी अम्मारतुम बिस्सू वाला काम करता है, यानी बुराई का हुक्म देने लगता है। तो इसको कहा अम्मारतुम बिस्सू। आम तौर पर लोगों का नफ्स अम्मारतुम बिस्सू है, यानी बुराई का हुक्म देने वाला। इसमें एक और बात अर्ज करूं, उलमा इसको अच्छा समझेंगे। अम्मारा के माने मैंने बताया अभी, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। और ये बहुत ज्यादा हुक्म देना दो तरह होता है, एक कमियत के एतबार से और एक कैफियत के एतबार से। कमियत के एतबार, कमियत माने क्वांटिटी, क्वांटिटी के एतबार से, और एक क्वालिटी के एतबार से। दोनों एतबार से बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देता है। क्वांटिटी का मतलब बहुत ज्यादा, बार बार, छोड़ेगा नहीं आपको। 5 मिनट पहले बुराई का हुक्म दिया, आपने जरा दिमाग से निकाला, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर आके बयान करने लगा, ये करो ये करो, आपने फिर दिमाग से उसको निकाला, फिर और थोड़ी देर के बाद में आ गया। इस तरीके पर बार बार हुक्म देता रहता है, कभी थकता नहीं। हम थक जाए लेकिन वो नहीं थकेगा, वो बार बार कहेगा यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो। हर 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप नमाज को आए, दिमाग को खाली करके आपने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के निकलने से पहले पहले वो अब तैयार खड़ा हुआ है बुराई का हुक्म देने के लिए। जनाब आली, आपने नमाज पढ़ ली है, अब निकल के जा रहे हो ना, वो जरा देख लेना, जरा आंखों को उधर उठा देना, जरा कानों को उधर लगा देना, जरा दिल में तस्वुरात जमा लेना। थकता नहीं है, आप थक जाए लेकिन वो थकता नहीं, बार बार हुक्म देता है। तो एक तो है क्वांटिटी के एतबार से बहुत ज्यादा हुक्म देना, और एक क्वालिटी के एतबार से, यानी पूरे जज्बे से आकर आपको बताएगा, मामूली अंदाज से नहीं बताएगा। जैसे कोई मौलाना तकरीर फरमा रहे हो और पूरे वसूख के साथ, पूरे दलाइल के साथ और पूरी हिब्बत के साथ और पूरे बेहतरीन अल्फाज के साथ, जैसे लोगों के दिमागों को आमादा करने के लिए बयान किया जाता है, नफ्स भी इसके अंदर बहुत परफेक्ट होता है। वो भी आपको चिकनी चुपड़ी ऐसी बातें कर 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 गुनाह की तरफ माइल कर देगा कि आप कहेंगे कि अरे भाई कर लेना चाहिए। हजरत आदम को नहीं छोड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आकर क्या उसने कहा था? उसने कहा कि आपको जो फुला दरख्त के खाने से मना किया गया है ना, ये असल में इसलिए मना किया गया है कि जो आदमी इसको खाता है वो हमेशा जिंदगी पा लेता है।
جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ ذرا چکھ کے تو دیکھ لیجئے کیا ہے، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اب انسان کا نفس ایسا ہے کہ وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ کبھی نہ مروں۔ ذرا سی یہ چکنی چپڑی باتیں ایسے انداز سے اس نے کہی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے اور وہ سب کچھ بھلا بیٹھے جو اللہ کا حکم تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول بیٹھے، ہم نے ان کے دل کے اندر ہماری نافرمانی کا عزم تو نہیں پایا، لیکن اس کی باتوں میں چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ شیطان جیسا بہکاتا ہے اسی طریقے پر نفس بھی ہم کو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ 1 منٹ کا کام ہے، ارے 4 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد اور یہ بھی بہکاتا ہے۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں دل میں یہ آتا ہے کہ اب تو گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، زندگی تو پڑی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا ہی مارنا ہے۔ اب نفس اندر سے یہ سمجھاتا ہے ارے تو یہ کر لے گا 2 منٹ کا 4 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد تھوڑا ہی مر جائے گا، ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی اس کے بعد میں توبہ کر لینا۔ یاد رکھو یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا فریب اور مکر ہے جو انسان کو اس طرح کی بات سمجھاتا ہے اور دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے اور پھر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا معلوم کہ انسان کی زندگی کتنی، بہت سے لوگ گناہ میں مبتلا ہو کر گناہ ہی کی حالت میں انتقال کر گئے، گناہ میں مبتلا ہوئے، اسی حالت میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور روح قبض کر لی، گناہ ہوتے ہوتے روح قبض کر لی۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا وقت موجود ہے۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وضو فرمایا، استنجا فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے لیے وضو کا لوٹا بھر کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام استنجا سے فارغ ہو کے باہر نکلے، باہر نکلتے ہی آپ نے مٹی پہ تیمم کرنا شروع کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ذرا آگے میں نے پانی بھر کے رکھا ہے، وہاں وضو آپ فرما سکتے ہیں، وہاں چل کے وضو کر لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس مجھے کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا، مجھے کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا، مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ میری آنکھ کھلنے کے بعد میری آنکھ بند ہوگی یا میری آنکھ بند ہونے کے بعد میری آنکھ کھل بھی جائے گی، مجھے تو اس کی بھی خبر نہیں۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یوں خیال نہ کرے کہ میں بہت جینے والا ہوں، معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا نماز کیسے پڑھے، وہ تھے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ دیکھو ایک تو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم کرنا ظاہری اعتبار سے، عام طور پر لوگ ظاہری اعتبار سے تو کچھ سیکھ لیتے ہیں، اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، ہاتھ یوں اٹھانا ہے، ہاتھ یوں باندھنا ہے، رکوع ایسا کرنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، یہ پڑھنا ہے، فلاں جگہ یہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ اہل اللہ سے معلوم کی جاتی ہے کہ نماز جب پڑھے تو وہ کن کیفیات کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، کن جذبات کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، کن خیالات کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، کس طرح نماز ہونی چاہیے، یہ اہل اللہ سے پوچھا جائے۔ تو کسی پوچھنے والے نے ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے اہل اللہ سے پوچھ لیا، حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے، کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نماز اس طرح پڑھو، یہ سمجھو کہ سامنے اللہ موجود ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی تھی پہلے، اسی حدیث کا مفہوم ہے
انہوں نے کہا یوں سمجھو کہ سامنے تمہارے اللہ موجود ہے اور داہنی جانب جنت ہے، بائیں جانب دوزخ رکھی ہوئی ہے، اور پیچھے سر کے اوپر اللہ کا فرشتہ روح قبض کرنے والا کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ خیال کر کے نماز پڑھو کہ نماز پڑھنے سے پہلے یا پڑھتے ہی ہو سکتا ہے کہ روح قبض کرنے والا میری روح قبض کر لے، اور یہ میری آخری نماز ہے۔ یہ تصور کر کے پڑھو، میری آخری نماز، جب آدمی یہ سوچ کے پڑھے گا میری آخری نماز ہے، اس کے بعد تو مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ اور انہوں نے کہا یہ خیال کرو اللہ مجھے دیکھ رہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے، غلط ہوگی میری زندگی تو جہنم بائیں طرف موجود، اور اگر میں اچھا کام کیا تو میرے لیے داہنی طرف جنت موجود ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھو بھائیوں۔ کبھی کبھی اگر ہر وقت نہ ہو سکے تو کم از کم کبھی کبھی اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج آپ ابھی نماز ہوگی، اس وقت میں یہ تصور جما کے نماز پڑھو، اللہ ہمارے سامنے ہے، داہنی طرف جنت موجود ہے، بائیں طرف جہنم رکھی ہوئی ہے، پیچھے اللہ کا فرشتہ ہے، معلوم نہیں کرو قبض کر لے گا کہ نہیں کر لے گا۔ یہ مومن کی شان۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، بعض لوگوں کو نفس یہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، ابھی تو جو ہے 2-4 منٹ کا کام ہے برائی کا کر لینا، مزہ اٹھا لینا، ابھی تو زندگی موجود ہے، توبہ کر لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ سب نفس کے دھوکے، اور نفس اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں سے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ہے نفس امارۃ بالسوء۔ دوسرا نفس وہ ہے لوامہ۔ لوامہ کے معنی آتے ہیں ملامت کرنے والا، یعنی وہ نفس وہ ہوتا ہے کہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا دل اس کے اوپر ملامت کرتا ہے، ارے کیا گندی حرکت تو رہی، کیسی بدبختانہ حرکت تو رہی، کیسا غلط کام تو نے کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ تو کر گیا لیکن اس کا نفس تھوڑا سا اچھا بن گیا، ابھی بنا تو نہیں پوری طرح لیکن کچھ بنا ہوا ہے، اسے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے، اسے اللہ کی رضا والے کام اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے وہ ملامت کرتا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے، تجھے اللہ کے سامنے گر گڑانا چاہیے۔ چنانچہ ایسا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے اور پھر اسے توبہ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن پھر کبھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر ملامت کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر ملامت کرتا ہے۔ یہ پہلے نفس سے ذرا اچھا ہے، وہ تو بہت تھرڈ کلاس، امارۃ بالسوء، اٹھے تو برائی، کھڑے تو برائی، دیکھے تو برائی، ہر وقت برائی کے خیال میں، اور برائی کرنے کے بعد اسے کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ذرا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا نفس تھوڑا سا اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان نیکیوں میں لگتا ہے، گناہ سے بچانے کی اپنے آپ کو فکر میں لگ جاتا ہے، اس کو مجاہدات کی بھٹی میں پکانے لگتا ہے، تپانے لگتا ہے، مجاہدہ کرانے لگتا ہے۔ جب مجاہدے میں لگا دیتا ہے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت برا کام تو نے کیا، چل توبہ کر، چل اللہ کو راضی کر۔ وہ آدمی اللہ کو راضی کرنے آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے آپ پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی پہلے کے اعتبار سے بہت اچھا نفس ہے، لیکن پوری طرح اچھا بھی نہیں ہوا۔ جب وہ مجاہدات میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگائے رکھتا ہے، چلتے چلتے چلتے، دیکھو ایک دم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ بس ذرا سا مجاہدہ شروع کرتے ہیں
ابھی اصلاح پوری نہیں ہوتی، وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم کو تو پوری طرح ہو جانا تھا فائدہ، کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ جو کچھ کیا تھا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی نہ چھوڑو۔ اگر نفس امارہ سے تمہارا نفس لوامہ بن گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دل گناہوں کو گناہ سمجھ رہا ہے، برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، برائی پر ملامت کر رہا ہے، گناہوں سے توبہ استغفار کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسلام کا اثر ہو گیا، مجاہدات کا اثر ہو گیا، نیکیوں کا اثر اس پر ہو گیا، اسی لیے تو وہ اپنے آپ کے اوپر ملامت کر رہا ہے۔ اب چھوڑو نہیں، لگے رہو، وقت زیادہ لگے تو بھی لگے رہو، لگے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کا نفس اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کی تقدیر پر مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، وہ نفس بہت ہی اطمینان کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ اب وہ نفس گناہوں کی طرف نہیں جاتا، وہ گناہوں سے بچا ہوا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اطمینان دلوں کا ذکر اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ ذکر کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس بھی اور اس کا قلب بھی انتہائی اطمینان بخش حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں گناہ کا تصور ہو سکتا آئے، لیکن وہ گناہوں کی ہمت نہیں کرتا، گناہوں کی طرف جانے کی جرات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی معصوم تو نہیں ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ نفس کے بہکانے، شیطان کے بہکانے سے کبھی کوئی گناہ کر ڈالے، لیکن عام طور پر اس سے نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن عام طور پر وہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی نفس کے بارے میں اتنی بڑی بشارت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان نفس مطمئنہ والا، نیک بخت انسان، اللہ والا انسان، متقی و پرہیزگار انسان مرنے کو آتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں اور آ کر اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ دیکھو اس کا خطابی کیا ہے، اس کا نام نہیں، اللہ کے فرشتے اس کا نام نہیں دیتے۔ یا زید، یا بکر، یا خالد، یا زینب، یا عائشہ، نام نہیں لیتے فرشتے، اس کی صفت خاصہ سے اس کو پکارتے ہیں۔ اس کی صفت خاصہ کیا ہو گئی؟ نفس مطمئنہ کی ہو گئی۔ اللہ کے فرشتے اسے پکارتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب وہ متوجہ ہوتا ہے مرتے مرتے اللہ کے فرشتوں کی طرف، گھبرایا ہوا ہوگا، لیکن یہ فرشتے اسے پیارا لقب دے کر پکارتے ہیں تو وہ خوشی خوشی ان کو دیکھتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اسے کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ پیارا سا خطاب مرنے کے وقت اس کو اللہ کے فرشتے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلے جانا۔ اس میں لوٹنے کا لفظ آیا، جانے کا لفظ نہیں۔ جانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں اذهبی الی ربک۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اذهبی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلا جا، اپنے رب کی طرف چلی جا، ایسا نہیں کہا گیا۔ ارجعی، لوٹ جا، لوٹ جا میں اشارہ ہے، آیا تھا وہیں سے، جانا ہے وہیں پر۔ آیا تھا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، اللہ کے جلال سے آیا تھا، یہاں تجھ کو امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تیرے اندر اچھے برے خیالات رکھے گئے تھے تیری آزمائش کرنے کے لیے کہ
برائی پہ چلتا ہے کہ اچھائی پہ چلتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے یا اپنے نفس کو لتھڑائے رکھتا ہے، گناہوں کی زندگی کرتا ہے یا نیکیوں والی زندگی کرتا ہے، اللہ کی مرضیات کی زندگی کرتا ہے یا شیطان کی مرضیات کی زندگی کرتا ہے، یہ دیکھنا تھا۔ اب دیکھ لیا گیا، تو نے اپنی زندگی کے اندر نفس کو مارا تھا، نفس کو دبایا تھا، نفس کے جذبات کو پامال کیا تھا، نفس کی خواہشات کو دباتا رہا تھا، گناہوں کو دباتا رہا تھا، گناہوں کے تقاضوں کو دباتا رہا تھا، اللہ کے حکم کو لے کے چلتا رہا تھا، نمازوں کو پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، تقوی کی زندگی کرتا رہا، حلال و حرام کی تمیز کرتا رہا، اچھائیوں پہ چلتا رہا۔ آج تیرا نفس مطمئنہ ہو کر اس قابل ہو گیا کہ تجھ سے کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک، جہاں سے تو آیا تھا اسی رب کی طرف لوٹ کے چلا جانا۔ اور کیسے چلا جانا؟ راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تیرے سے راضی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی خوش قسمتی انسان کی کیا ہے؟ انسان دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے جاتے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ لے کے جائے راضیۃ مرضیہ، وہ میرے سے راضی، میں اس سے راضی، اللہ میرے سے راضی اور میں اللہ سے راضی۔ یہ سرٹیفکیٹ جس کو مل گیا راضیۃ مرضیہ کا، بھائیو وہی ہے خوش قسمت انسان۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی میرے نیک بندوں کے ساتھ تو بھی چلا جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ میرے نیک بندے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، انہی نیک بندوں کے ساتھ ساتھ تو بھی جنت میں چلا جانا۔ شاید اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ تنہائی سے گھبراتا ہے، اسی اللہ اسے پہلے ہی کہیں گے جنت میں تجھے رکھا تو جائے گا لیکن تنے تنہا نہیں ہوگا۔ جنت کتنی بھی خوبصورت ہو، انسان کو تنہا رکھ دیا جائے وحشت ہونے لگتی ہے، اسی اللہ نے پہلے ہی اس سے کہہ دیا فادخلی فی عبادی، میرے جنت میں جانے والے بندے تیار ہیں، پہلے ان میں شامل ہو جا، پھر میری جنت میں داخل ہو جا، وہاں جا کر سکون و اطمینان کی زندگی پا لینا۔ بھائیو یہ ہے نفس کو مارنا، نفس کو کچلنا، نفس امارہ سے ہٹ کر نفس کو لوامہ بنانا، پھر آگے بڑھا کر اس کو مطمئنہ بنانا اور یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا۔ اس کے لیے بھائیو ہم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ قربانی کا عمل بھی اس لیے ہے تاکہ ہم اس قربانی سے اپنے نفس کو کچلنا سیکھیں، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبانا سیکھیں، اپنے نفس کے جذبات کو مارنا سیکھیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ دراصل دوسرا سبق ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔